دنیا میں سزائے موت دینے کے مختلف دل دہلا دینے والے طریقے۔ ناظرین کرامین، چکور دنیا کے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کا لنک اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ ناظرین، موت کی سزا بیشتر ممالک میں سنگین جرائم کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، جس کا اختتام سزا پر عمل درآمد کی صورت میں ہوتا ہے۔ سزائے موت کو کیپٹل پنشمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ اصطلاح لاطینی زبان کے لفظ کیپٹلائز سے نکلی ہے، جس کا مفہوم سر قلم کرنا ہے۔ اس وقت دنیا کے 58 ملکوں میں سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور 98 ملکوں نے مجرموں کو سزائے موت نہ دینے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ تاہم وہاں سنگین جرائم میں ملوث افراد کو دیگر سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سزائے موت صرف انتہائی سنگین جرم کے ارتکاب پر ہی دی جاتی ہے، اور دنیا کے 35 ملک ایسے ہیں جنہوں نے سزائے موت پر عمل درآمد 10 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے روک دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت دینے کے مختلف طریقے رائج ہیں، جن میں سے چند قارئین کی دلچسپی کے لیے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، پھانسی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے پاکستان سے۔ پاکستان میں مجرم کو سزائے موت دینے کا ایک ہی طریقہ رائج ہے کہ مجرم کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، یعنی اسے پھانسی دے دی جائے۔ رحم کی اپیلیں مسترد ہو جانے کے بعد مجرم کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ پھانسی دینے کے وقت سے تقریباً 48 گھنٹے قبل مجرم کی اس کے اہل خانہ سے آخری ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اس کا طبی معائنہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی قیدی بیمار ہو تو اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ مجرم کو اگر وہ مسلمان ہے تو عبادت کرنے کے لیے جائے نماز، تسبیح، قرآن شریف بھی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سزا پانے والے مجرم کا جو بھی مذہب ہے، اس کے مطابق مجرم کو عبادت کے لوازمات فراہم کیے جاتے ہیں۔ پھانسی سے قبل قیدی کی آخری خواہش بھی پوچھی جاتی ہے، اور جیل حکام کوشش کرتا ہے کہ پھانسی پر لٹکانے سے قبل قیدی کی اس آخری خواہش کو کسی نہ کسی صورت پورا کیا جائے۔ پھر قیدی کے چہرے پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ رسی پر مکھن یا کوئی تیل وغیرہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ رسی نرم رہے۔ جلاد کی جانب سے لیور کھینچنے کے بعد دم نکلنے تک اسے لٹکا رہنے دیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر نبض چیک کر کے اس کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ سزائے موت کا یہ طریقہ افغانستان، کیوبا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا گیا ہے۔ نمبر 2، زہریلا انجیکشن۔ ناظرین کرامین، زہریلے ٹیکے کے ذریعے سزائے موت امریکہ میں دی جاتی ہے، جس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکہ ایک فرد کو لگے گا اور اسے جو لگاتا ہے اس کا چہرہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ بیشتر امریکی ریاستوں میں کوئی فرد ہی اس زہریلے ٹیکے کو قیدیوں کو لگاتا ہے، جبکہ کچھ جگہ مشینوں کو بھی استعمال کیا گیا، تاہم تکنیکی خرابیوں کے باعث اسے ختم کر دیا گیا۔ عام طور پر زہریلے ٹیکے کے لیے پینٹاہول کو استعمال کیا جاتا ہے، جو عام طور پر آپریشن کے دوران مریضوں کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تاہم اس کی مقدار 150 ملی گرام رکھی جاتی ہے، جبکہ سزائے موت کے قیدی کے لیے یہ مقدار 5000 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ پوٹاشیم کلورائڈ اور دیگر پوائزن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فائرنگ یا گن شاٹ۔ فائرنگ کے ذریعے سزائے موت دینے کا طریقہ دنیا بھر میں سب سے عام ہے، اور 70 سے زائد ممالک میں اسے اپنایا گیا ہے۔ اگرچہ بیشتر ممالک میں فائرنگ اسکاؤٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اب صرف ایک شخص کو ہی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے دور میں صرف ایک گولی سر میں مار دی جاتی تھی، جبکہ چین میں اب بھی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح تائیوان میں پہلے قیدی کے جسم میں سن آور ادویات کو داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر فائر کیا جاتا ہے۔ فائرنگ اسکاؤٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ اکثر ممالک میں مختلف ہوتا ہے، تاہم عام طور پر قیدی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی اور ہاتھ پیر رسی سے باندھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی افراد پر مشتمل اسکاؤٹ قیدی پر فائرنگ کرتا ہے، اور عام طور پر ایک شوٹر ایک گولی ہی فائر کرتا ہے۔ یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے، جو سزائے موت کے قیدیوں کو درخت پر باندھ کر تیر برساتے تھے۔ اس طریقے کو متعدد ممالک میں سزائے
موت کے لیے اپنایا گیا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 4، سر قلم۔ سعودی عرب، جاپان اور کئی دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سر قلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے لیے ایک تیز دھار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ طریقہ کار بہت پرانا ہے۔ قدیم روم اور یونان میں اس پر عمل درآمد کے لیے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ گزشتہ سال 12 مارچ کو سعودی عرب نے ایک ہی دن میں 81 افراد کو سر قلم کر کے سزائے موت دے دی۔ اس خبر نے ایک طرف انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو متحرک کیا تو وہیں دوسری طرف اسلامی ملکوں کی عدالتی نظام اور قوانین کو پھر سے زیر بحث لایا گیا۔ اس سے قبل جنوری 2016 میں سعودی عرب نے ایک دن میں 47 بندوں کو سزائے موت دی تھی اور 2019 میں بھی ایک ہی دن میں 37 بندوں کا سر قلم کر دیا تھا۔ نمبر 5، گیس چیمبر میں بند کر دینا۔ گیس چیمبر کے ذریعے سزائے موت پر عمل درآمد بھی امریکہ میں ہی ہوتا ہے، تاہم اس سے پہلے جنگ عظیم دوئم کے دوران جرمن قید خانوں میں اپنایا گیا تھا۔ اس کے ذریعے لاکھوں افراد کا قتل عام ہوا۔ اب اس طریقے پر امریکہ کی 5 ریاستوں میں ہی عمل درآمد ہوتا ہے، تاہم آخری بار اس طریقے سے سزائے موت 1999 میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ چیمبر کام نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جگہ قیدیوں کو گیس چیمبر یا زہریلے انجیکشن میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں قیدیوں کو چیمبر کے اندر بند کر کے پوٹیشیم سائنائڈ کو چھروں کی شکل میں وہاں موجود کرسی کے نیچے بنے ایک چھوٹے سے خانے کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے۔ چونکہ یہ چیمبر مکمل طور پر بند ہوتا ہے اور زہریلی گیس کو چھوڑا جاتا ہے تو قیدی کی سانس تھم جاتی ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ طریقہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، سنسار کرنا۔ ملزمان پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کرنے کا عمل، جسے سنسار کرنا بھی کہا جاتا ہے، موجودہ عہد کا نہیں بلکہ قدیم یونان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حد تک محدود ہے جن میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودیہ متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں، جبکہ 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں حکومت میں حدود آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بھی اس طریقے کو اپنانے کی منظوری دی گئی، تاہم اس پر سرکاری طور پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ نمبر 7، ہاتھی کے پیروں تلے روندنا۔ ہاتھی کے پیروں تلے روند کر مجرموں کو سزائے موت دینا بھی بادشاہوں کا شوق رہا ہے۔ مجرموں کو میدان میں باندھ کر لٹکا دیا جاتا تھا اور پھر ہاتھی اپنا بھاری بھرکم پیر جیسے ہی اس کے اوپر رکھتا تھا تو سزا پانے والا منٹوں میں ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سزائی یافتہ افراد کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دینا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے حکمرانوں نے تفریح تباہ کے لیے بھی استعمال کیا اور اس سے اپنے مخالفین کو سزائیں بھی دیں۔ بھوکے جانوروں کے پنجرے میں جانے والوں میں سے قسمت والے ہی زندہ سلامت بچنے میں کامیاب ہوتے تھے، لیکن ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرامین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔